السلام علیکم، اردو نیوز نیٹ ورک کے ساتھ میں ہوں علی سرور اور میں ہوں صدف شمس. شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز. پنجاب کے مختلف شہروں میں جم کر بادل برسے. لاہور میں موسلادھار بارش سے سڑکیں ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگی. سب سے زیادہ بارش 131 ملی لیٹر گلشن راوی میں ریکارڈ کی گئی. بارش کے باعث لیسکو کی 70 فیڈر سے بجلی کی فراہمی معطل. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے بارشوں کا یہ سلسلہ 26 جولائی تک جاری رہنے کا امکان ہے. عوام پر ایک اور بجلی بم گرانے کی تیاری. وفاقی حکومت نئے بجلی 7 روپے 50 پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی ہے. کابینہ نے سرکولیشن کے ذریعے بجلی مہنگی کرنے کی سمری کی منظوری دی. وفاقی حکومت نے بنیادی قیمت میں اضافے کی درخواست نیپرا میں دائر کر دی. نیپرا اب وفاقی حکومت کی درخواست پر سماعت کے بعد فیصلہ دے گا. اضافے کا اطلاق 1 جولائی سے کرنے کی تجویز. قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی اطلاعات و نشریات نے پیمرا ترمیم بل 2023 منظور کر لیا. وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کہتی ہیں ترمیم بل تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مشاورت کے بعد تیار کیا گیا ہے. بنیادی مقصد آزاد ذمہ دار میڈیا کو فعال کرنا ہے. چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف توشہ خانہ کیس کی سماعت. عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی کی آج حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کر لی. پیر کو سپریم کورٹ پیشی کے بعد سیشن عدالت میں پیش ہونے کا حکم. چیئرمین پی ٹی آئی ایک بار پھر عدالت میں پیش نہیں ہوئے. جج ہمایوں دلاور کی ریمارکس. چیئرمین پی ٹی آئی نے توشہ خانہ کے تحائف کو بلیک مارکیٹ میں بیچا. وزیراعظم کے معاون خصوصی عطا تارڑ کا الزام. کہتے ہیں توشہ خانہ کے تحائف کو ڈکلیئر نہ کرنا جرم ہے. چیئرمین پی ٹی آئی نے آج تاریخ لی. تاریخ پر تاریخ لی جا رہی ہے. مولانا فضل الرحمان نے سویڈن میں قرآن کریم کی بے حرمتی کے خلاف کل احتجاج کی کال دے دی. کہتے ہیں سویڈن میں مسلسل قرآن کی بے حرمتی کی جا رہی ہے. اس عمل سے امت مسلمہ کے ہر فرد کے دل کو دکھ پہنچ رہا ہے. کل پورے ملک میں سویڈن کے رویے کے خلاف احتجاجی مظاہرے ہوں گے. چین اور پاکستان کے تعاون سے دفاعی شعبے میں ایک اور سنگ میل عبور. 2 مزید تباہ کن جنگی جہاز PNS شاہجہاں اور ٹیپو سلطان پاک بحریہ کے بیڑے میں شامل. جہاز زمین سے زمین، زمین سے فضا اور زیر آب جنگی کارروائیوں میں مہارت رکھتے ہیں. قومی اسمبلی کی تحلیل اور نگراں سیٹ اپ پر مشاورت کے لیے نون لیگ کی مذاکراتی کمیٹی تشکیل. وزیر اعظم شہباز شریف نے 5 رکنی مذاکراتی کمیٹی بنا دی. پیپلز پارٹی، جمعیت علماء اسلام، متحدہ قومی موومنٹ اور دیگر اتحادیوں سے مذاکرات کرے گی. مذاکراتی ٹیم براہ راست مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف سے رابطے میں رہے گی. لاہور میں ڈی آئی جی شارق جمال کی اچانک پراسرار طور پر انتقال کر گئے. لاہور کے علاقے DHA میں واقع گھر میں رات گئے مردہ پائے گئے. پولیس کی تحقیقاتی اور فورنسک ٹیم نے فلیٹ سے اہم شواہد جمع کیے. شارق جمال کی لاش ہسپتال پہنچانے والی خاتون اور مرد کو حراست میں لے لیا گیا. لاہور ہائی کورٹ کا 7 روز میں چیئرمین PCB کا انتخاب کرنے کا حکم. موجودہ مینجمنٹ کمیٹی PCB امور چلانے اور ٹاسک پورا کرنے کے مجاز ہے. بورڈ آف گورنرز نوٹیفائی کرنے کے بعد 7 دن کے اندر چیئرمین PCB کا انتخاب کرایا جائے. PCB بورڈ آف گورنرز کے خلاف دائر درخواست پر لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ جاری کر دیا. گورنر سندھ کا محرم الحرام کے انتظامات کے جائزے کے لیے شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ. انچولی امام بارگاہ میں علامہ عقیل الغروی کی مجالس میں شرکت. گورنر سندھ کے حکام کو محرم الحرام کے سیکیورٹی اقدامات پر کوئی سمجھوتا نہ کرنے کی ہدایت. ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف خفیہ دستاویزات کیس سماعت کے لیے مقرر. صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف خفیہ دستاویزات رکھنے کے الزام میں مقدمے کی سماعت اگلے سال شروع ہوگی. تاریخ 20 مئی 2024 مقرر. 2 ہفتے کے مقدمے کی سماعت فورٹ پیرس فلوریڈا میں ہوگی. ٹویٹر نوکری کے متلاشی افراد کے لیے نیا فیچر متعارف کرانے کے لیے تیار. نئے فیچر کی مدد سے ویریفائڈ کمپنیاں ملازمت کے لیے اسامیاں پوسٹ کر سکیں گی. نوکری کے متلاشی افراد اپنی قابلیت کے حساب سے نوکری کے لیے نام اپلائی کر سکیں گے. کمپنی سے ٹویٹر پر ایک آفیشیل اکاؤنٹ بھی بنا دیا ہے. پاکستان کے کھلاڑی حمزہ خان نے ورلڈ جونیئر اسکواش چیمپئن شپ میں تاریخ رقم کر دی. 15 سال بعد پاکستانی کھلاڑی کی ورلڈ جونیئر کے فائنل تک رسائی. سیمی فائنل میں حمزہ نے فرانسیسی کھلاڑی کو 3-2 سے شکست دے دی. حمزہ اور فرانسیسی کھلاڑی کے درمیان میچ 81 منٹ جاری رہا.
भारतीय साबिक टेनिस स्टार सानिया मिर्जा अपने बेटे इजहान मिर्जा मलिक की शागिर्द बन गई। इंस्टाग्राम पर टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने अपने बेटे इजहान मिर्जा मलिक के हमरा चंद तस्वीर शेयर की और लिखा, तुम और मैं हमेशा के लिए बेबी बॉय। मजीद लिखा, बेटा मुझे फ्रांसीसी फुटबॉलर एम्बापे का जश्न मनाने का स्टाइल सिखा रहा है। जहां मैं होता हूं रेटिंग्स वहीं आती हैं। पाकिस्तानी मारूफ मेजबान, हिदायतकार और अदाकार साहिर लोधी का दावा एक इंटरव्यू के दौरान कहा, कुछ लोग मुझे इसलिए देखते हैं कि वो मुझसे नफरत करते हैं, कुछ इसलिए देखते हैं कि वो मुझसे मोहब्बत करते हैं या ज्यादा नफरत करते हैं, और फिर बहुत सारे लोग मुझे इसलिए देखते हैं कि वो वाकई मुझसे बहुत प्यार करते हैं। और मेंस इमर्जिंग एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान कल रिवायती हरीफ भारत से टकराएगा। फाइनल कोलंबो क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान ने श्रीलंका को पहले सेमीफाइनल में 60 रन से शिकस्त दी थी। इवेंट में भारतीय टीम को अब तक कोई शिकस्त नहीं हुई।